سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح۔ امید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے دعاؤں سے جو ہے ہمارے یہاں بھی خیریت ہے۔ دیکھیں، ویسے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جلدی کا کام جو ہے وہ شیطان کا ہے، بھائی جلدی نہیں کرنے چاہیے، کسی بھی کام میں جلدی نہ کرو، لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ باقی چیزوں میں تاخیر کرے یا کچھ بھی کرے ان کو اپنے وقت کے حساب سے کریں، لیکن بہتر چیز یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز، ہر معاملہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے اندر، احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ جن کے اندر جلدی کرنا سنت ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ مہمان نوازی کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے، اس مہمان کو کھانا کھلانا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم پہلے ٹال مٹول کرتے ہیں کہ بھئی کہاں سے مہمان آ گیا، اس کو کیا کھلائیں گے، منوس آ کے ٹپک پڑا، عجیب و غریب ہم باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم زندگیاں دیکھیں تو وہ تو مہمان نوازی میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہوتے تھے، وہ مہمانوں کی خاطرداری اچھے انداز میں کرتے تھے، اور ہم جو ہے وہ مہمان کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی گھر پر آتا ہے، مہمان آتا ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو آپ اس کو کھلائیں گے وہ آپ کا نہیں کھائے گا، اللہ نے جو اس کا مقرر کیا ہوگا وہ وہی کھائے گا۔ تو مہمان کو کھانا کھلانے کے اندر جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ تجہیز و تکفین، ٹھیک ہے؟ مردے کو کفن دفن دینے کے اندر بھی جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، 3 دن تک جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ سرد خانوں کے اندر، برف والے کمروں کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی فلاں آئے گا تو پھر جو ہے وہ جنازہ اٹھائیں گے، فلاں آئے گا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا، وہ آئے گا تو پھر جو ہے اس کا جنازہ اٹھائیں گے۔ بھئی زندگی کے اندر انہوں نے اس کا کوئی خیال کیا نہیں، اب جو ہے مرنے کے بعد جو ہے اس کا خیال کریں گے۔ 3 دن تک جو ہے وہ جنازہ، لاش جو ہے وہ گھر کے اندر پڑی رہتی ہے، اس کے اندر سوجن پیدا ہوتی جاتی ہے اور جو ہے وہ پھولتا جاتا ہے، بدبو پھیلتی جاتی ہے۔ تو اس سے اچھا ہے جو سنت عمل یہ کہ کفن دفن کے اندر جو ہے وہ بندہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے وہ قرض کے ادا کرنے کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، قرض لوٹانے کے اندر جو ہے وہ آپ جلدی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرض لینے کے بعد آپ غائب بھی ہو جائے، نہیں، اس طرح نہ ہو۔ عموماً ہوتا بھی یہی ہے، لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لینے کے بعد نظر ہی نہیں آتی، بھئی کہاں چلا گیا، کہاں نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، غائب سے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس قرض کے ادا کرنے میں جلدی کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو آپ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنا قرض اتار دیں۔ خامخواہ جو ہے اچانک سے موت آ گئی، فوت ہو گئے، مر گئے، تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں؟ اس صورت کے اندر پتہ نہیں بعد میں آپ کے وارثین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے جو ہے اس قرض کو ادا کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرض کے ادا کرنے کے اندر جلدی کریں۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھئی بچیاں جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں 35 سال تک، جو ہے 30 سال تک، 40 سال تک، بھئی اچھا رشتہ آ جائے، بڑا کوئی پیسے والا بندہ آ جائے۔ اس بات کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکیوں کی عمر نکل جاتی ہیں، پھر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جو وہ ایک باپ نے، ایک والد نے اپنے بچیوں کو بٹھا کے رکھا کہ بھئی جو ہے اچھی تعلیم والا آئے گا، اچھے بزنس والا آئے گا، اچھے پیسے والا آئے گا تو پھر اپنی بچیاں دیں گے، اچھی تعلیم جس کی ہو میں اس کو اپنی بچیاں دوں گا۔ ہوا یہ کہ بچیوں کی عمر 40 سے کراس ہو گئی، 40 سے اوپر بڑھ گئی۔ جب ان کی عمر جو ہے وہ اوپر بڑھ گئی تو پھر وہ کہنے لگا بھی اب مڈل پاس بھی آ جائے تو پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو اٹھانے میں، ان کی شادیاں کرنے میں جلدی کریں۔ 5واں عمل یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ آپ سے گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد فی الفور جو ہے وہ آپ اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ ٹوٹ گئی پھر اللہ سے توبہ کریں، توبہ ٹوٹ گئی پھر اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ اس گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیں گے۔
چھٹا اور آخری عمل یہ ہے، یہ سنت عمل ہے جس کے اندر جلدی کرنا سنت ہے، وہ یہ کہ اذان آ جائے، اذان کے بعد جو ہے وہ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کریں، نماز کی تیاری کرنے میں جلدی کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اذان آ جاتی ہے، ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، سستی کرتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کے آنے کے بعد مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کے اندر جو ہے وہ جلدی کرنا سنت ہے۔ ویسے تو جلدی کرنا جو ہے وہ شیطان کا کام کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے اعمال ہیں جن کے اندر جلدی کرنا سنت ہے۔ باقی جو بھی کام ہو ان کو آپ اپنے وقت پر کریں گے تو یہ بہتر اور عمدہ عمل ہوگا۔